السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، پھر تم کو اسی مٹی میں جانا ہے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ اسی مٹی سے زندہ ہوگا۔ ناظرین، آج گفتگو ہے قبر کے تعلق سے، قبر میں حساب و کتاب اور سوال و جواب۔ قبر میں حساب و کتاب بھی برحق ہے اور سوال و جواب بھی برحق ہے، مگر ہاں اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہیں قبر میں حساب و کتاب بھی نہیں ہوتا اور سوال و جواب بھی نہیں ہوتا۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون اللہ کے خوش نصیب بندے کون ہیں کہ جنہیں قبر میں حساب و کتاب بھی نہیں ہوتا اور سوال و جواب بھی نہیں ہوتے۔ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جن سے سوال و جواب نہیں ہوتے اور حساب و کتاب نہیں ہوتا، وہ جنت کے وارث ہوتے ہیں۔ آج جانیں گے کہ وہ خوش نصیب کون ہے، تو وہ اللہ کی رضا تلاش کرنے والے اور اپنے معبود حقیقی کے لیے جان قربان کرنے والے شہید ہیں۔ وہ اپنے رب کی رضا کے خاطر اپنی قیمتی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے شہید ہیں۔ شہیدوں کو قبر میں نہ سوال و جواب ہوتے ہیں نہ حساب و کتاب ہوتا ہے۔ ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ مومن سے سوال کیا جاتا ہے لیکن شہید سے سوال نہیں ہوتا؟ پوچھنے والے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ ایک مومن کو قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، حساب و کتاب بھی ہوتے ہیں، اور شہید کو سوال نہیں ہوتا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سر پر تلواروں کا چمکنا سوال عذاب سے کفایت کرتا ہے۔ اس کے سر پر تلواروں کا چمکنا سوال عذاب سے کفایت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ تو شہیدوں کی بات ہے نا، جو شہید اللہ کی رضا کی خاطر لڑتا ہے، اپنی قیمتی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، اسے نہ حساب و کتاب نہ سوال و جواب۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص الف لام میم، سورہ سجدہ اور سورہ ملک سونے سے پہلے پڑھتا ہے، وہ عذاب قبر سے محفوظ بھی رہتا ہے اور سوالات قبر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ جو رات میں سونے سے پہلے سورہ ملک یعنی تبارک الذی پڑھے، سورہ سجدہ پڑھے اور سورہ الف لام میم پڑھے، سورہ بقرہ الف لام میم پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور سوال قبر سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے۔ تیسری روایت، جو شخص جمعہ یا جمعرات کے دن وفات پاتا ہے اسے سوال قبر نہیں ہوتا۔ جو شخص جمعہ یا جمعرات کے دن وفات پا جاتا ہے نا، اسے سوالات قبر نہیں ہوتے۔ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے محفوظ رکھے گا۔ حدیث پاک ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں فوت ہوگا یعنی انتقال کر جائے گا، تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ قبر میں سانپوں کا، بچھوؤں کا، کیڑے مکوڑوں کا ہونا، یا قبر میں عذاب کا ہونا، قبر میں تکالیف کا ہونا، قبر میں اندھیرا ہونا، خوف، وحشت، یہ ساری چیزیں، مگر جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر گیا، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور فتنہ قبر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اور اطفال المسلمین، انبیاء کرام علیہ السلام اور مسلمانوں کے وہ بچے جو حد بلوغ سے پہلے انتقال کر گئے،
بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا. ایک انبیاء کرام علیہ السلام اور دوسرے مسلمانوں کے وہ بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے، ان پر نہ حساب ہے، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ ہی منکر نکیر کا سوال ہے. ایک انبیاء کرام علیہ السلام اور دوسرے مسلمانوں کے وہ بچے جو بچپن میں انتقال کر گئے، بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئے، ان پر نہ حساب ہے، نہ قبر کا عذاب ہے، نہ ہی منکر نکیر کا سوال ہے. اور آگے سنیے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھنے سے بھی انسان قبر کی ایذا سے محفوظ رہتا ہے اور قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے. جو بندہ مومن کثرت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے، قبر کے تمام تر عذاب سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے، اور اس درود پاک کی برکت سے پروردگار اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے. یہ قبر اندھیری ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے روشن کر دیتا ہے. قبر اندھیری ہے، قبر میں تاریکی، قبر میں سناٹا ہے، قبر میں عذاب ہے، قبر میں سانپ ہے، قبر میں بچھو ہے، قبر میں کیڑے مکوڑے ہیں، ساری چیزیں ہیں. مگر جب بندہ مومن کثرت سے اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو روشن بھی فرما دیتا ہے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرما دیتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی تیاری بھی کر. اگر سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی تیاری بھی کر. بس قیامت کے راستے کا سفر کیسا ہوگا، کیا تجھے وہ بات بتاؤں جو اسے اس روز تجھے فائدہ دے؟ حضرت ابو ذر سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو سفر کی تیاری، اگر تو سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی تیاری بھی کر. اور اے ابو ذر، کیا میں قیامت کا راستے کا تعلق سے تجھے بتاؤں؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قرآن بتائیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، سخت گرمی کے دن روزہ رکھنا قیامت کے دن کے لیے مفید ہے، اور رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز ادا کرنا قبر کی تاریکی کے لیے مفید ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سخت گرمی کے دنوں میں جو روزہ رکھتا ہے قیامت کے دن کے اسے فائدہ پہنچے گا. جو گرمیوں میں سخت گرمیوں میں روزہ رکھتا ہے تو قیامت کے دن اسے فائدہ پہنچے گا. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں جہاں ساری دنیا سو جاتی ہے، وہ بندہ ایک مومن روزانہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہے، تو یہ 2 رکعت نماز اس کے لیے قبر میں نور بن جائے گی اور اسی اندھیری قبر کو روشن فرما دے گی. اب ناظرین، یہاں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ نفل نماز پر یہ فضیلت مل رہی ہے، نفل نماز پر یہ اجر و ثواب مل رہا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل روزانہ رات میں سونے سے پہلے ادا کرو، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر کو روشن کر دیتا ہے، قبر کو منور کر دیتا ہے، فتنہ قبر سے بچاتا ہے، عذاب قبر سے بچاتا ہے، اور قبر کے تمام معاملات سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. تو جب نفل نماز پر اللہ اتنا صلہ دیتا ہے تو فرض نماز پر کتنا بدلہ ملے گا. جو فرض نماز ادا کرتے ہیں، باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بتائیے اللہ تعالیٰ ان کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اسی لیے فرمایا گیا، آقا کریم رؤوف الرحیم جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے، یعنی نفل نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کی تاریخی منزلوں سے بچا لیتا ہے، قبر کے اندھیرے سے، قبر کے خوف سے، اور قبر کے تمام تر معاملات سے رب تبارک و تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے. عالم دین اپنے علم کی بدولت قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. جہاں جمعہ کے دن مرنے والا یا جمعہ کی رات میں مرنے والے کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا، وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے. رمضان مبارکہ میں انتقال کرنے والا، اس کو عذاب نہیں ہوتا، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. اسی طرح عالم دین اپنے علم کی بدولت قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. عالم دین اپنے علم کی بدولت قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. چنانچہ جب عالم دین فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کو صورت عطا فرماتا ہے. جب کوئی عالم دین دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم کو صورت عطا فرماتا ہے، شکل و صورت عطا فرماتا ہے، جو قیامت تک اس کے لیے ناموس رہتا ہے اور زمین کے زہریلے جانوروں سے اس کو دفاع کرتا ہے، اور قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی رہتی ہے.
وہ جو اس کی صورت پر علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صورت عطا فرماتا ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا اور قیامت تک یہ مغفرت کی دعا ہوتی رہتی ہے۔ کسی مسلمان کے دل کو راحت اور خوشی پہنچا کر بھی قبر کی وحشت سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ جمعہ کے دن مرنے والے کو، جمعہ کی رات میں مرنے والے کو قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے، حساب و کتاب نہیں ہوتا، شہید کو حساب و کتاب نہیں ہوتا، سوال و جواب نہیں ہوتے، رمضان المبارکہ میں مرنے والے کو حساب و کتاب نہیں ہوتا، سوال و جواب نہیں ہوتے، اس عالم دین کو حساب و کتاب نہیں، سوال و جواب نہیں۔ اسی طرح جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے دل کو راحت اور خوشی پہنچائے، کوئی بھائی آپ کے پاس آ گیا، کسی مجبوری حالت میں آ گیا، آپ نے اس کو خوشی پہنچائی، اس کے غم کو دور کر دیا، تو یہ بھی قبر کی وحشت سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی خوشی پہنچانے والے کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ منور کر دیتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو منور بھی فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ جو شخص مسجد میں روشنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور کر دے گا۔ مسجد میں روشنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی منور کرے گا۔ حتیٰ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی مساجد میں روشنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کرے گا، اور جو اس میں خوشبو رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کی خوشبو عطا کرے گا۔ جو مسجد میں روشنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن کرے گا، اور جو اس میں خوشبو لگائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں جنت کی خوشبو اسے عطا کرے گا۔ ایک عورت کا انتقال ہو گیا، جنت البقیع میں اسے دفنایا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز کے بعد جاتے، اس کی قبر کے پاس جاتے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ نبی نہیں، نبیوں کا امام اگر کسی کی قبر کے پاس سے گزر جائے نا، ہمارا عقیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قدموں سے اڑنے والی خاک کے شفا کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت بنا دے۔ یہاں تو آقا کریم علیہ السلام روزانہ عصر کی نماز کے بعد اس کی قبر پر جاتے، مغفرت کی دعا کرتے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا، آقا یہ خوش نصیب کون خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے آپ آتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ میرے سرکار فرماتے ہیں، یہ وہ بڑھیا ہے جو روزانہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ جو مسجد میں جھاڑو دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مسجدوں کو روشن کرنا، قبروں کو روشن کرنا ہے، مسجدوں میں خوشبو لگانا، قبروں میں جنت کی خوشبو پانا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے تمام تر معاملات ہم پر آسان فرمائے، اور نکیرین کے سوال میں آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم۔